الرحیم السلام علیکم۔ آج ایک نئی بک کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہے 0 to 1 اور پیٹر تھیل اس کا آتھر ہے۔ پیٹر تھیل جو ہے وہ پے پال کمپنی کا کو فاؤنڈر ہے۔ پے پال آپ جانتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کا جو سلوشن دیا آن لائن پرچیزنگ کے لیے یا سیلنگ کے لیے، پے پال وہ پیٹر تھیل نے ہی وہ ڈیولپ کیا اور وہ سسٹم اس نے بنایا، اور 2012 میں یہ اباؤٹ $1.5 بلین کا اس نے ای بے کو سیل کر دیا، اور یہ خود بھی بلینئر آدمی ہے، اور اس نے بے شمار ایسی ٹیکنیکس بتائیں جو کہ کاروبار کے لیے ان ہونے کے لیے، نئے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جو پیٹر تھیل ہے اس کی جو ٹیم تھی، اس نے پے پال کے بعد یہ ان لوگوں نے لنکڈ ان، یوٹیوب اور یلپ جیسے بے شمار جو ٹاپ لیول کی کمپنیز ہیں ان میں ان کا رول نظر آتا ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے 0 to 1 وہ بڑا ایک فلسفی ہے جس میں نظر آتا ہے زیرو مین کہ آپ جب بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ 2 طرح کی گروتھ ہوتی ہے بزنس کے اندر۔ اگر آپ 0 to n کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ n مین نتھنگ، یا اس کو ہاریزنٹل اس نے اس کا نام دیا، جس طرح ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ہوتے ہیں۔ ایکس ایکسس کو اس نے 0 to n کے نام سے دیا ہے کہ اگر آپ ہاریزنٹل گروتھ چاہ رہے ہیں یا مارکیٹ میں نظر آتی ہے جس میں صرف کمپٹیشن ہی ہوتا ہے، ظاہراً ایک دوسرے کی نقل کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ نقل کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، کوئی نئے آئیڈیاز نہیں ہوتے، بلکہ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ بنا رہی ہے ڈٹرجنٹ بنا رہی ہے تو دوسری بھی اسی طرح ہی بناتی جا رہی ہے، ایک کمپنی جو ہے وہ منرل واٹر بنا رہی ہے تو دوسری بھی اسی کی نقل کر کے اور نام کے ساتھ بناتی جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پیٹر تھیل کہتا ہے کہ یہ کوئی گروتھ نہیں ہے، یہ 0 to n کی طرف گروتھ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو 0 to 1 کی طرف جانا چاہیے۔ 0 to 1 کو اس نے جو وائی ایکسس کی طرح ہوتی ہے یعنی ورٹیکل گروتھ کو اس نے 0 to 1 کہا ہے۔ 0 to n ہاریزنٹل گروتھ اور 0 to 1 ورٹیکل گروتھ۔ 0 to n کمپٹیشن والا دور، نو کریٹیوٹی، نو انوویشن، ایک دوسرے کی نقل کی جا رہی ہے، اور کمپٹیشن میں پتہ ہے آپ کو جو پرافٹ مارجن ہوتا ہے کمپنیز کا وہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے ایون وہ کمپنیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے یہ 0 to 1 کو منوپلی کے ساتھ کروایا ہے کہ جناب آپ اپنے بزنس کے اندر منوپلائز ہو جائیں۔ آلموسٹ جتنی بھی کمپنی فیل ہوتی ہیں وہ ساری ایک ہی طرح کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہا اس نے کہ آل فیلڈ کمپنیز آر دا سیم، دے فیل ٹو اسکیپ کمپٹیشن۔ وہ جب مارکیٹ میں ان ہوتی ہیں، جب کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے تو وہ فیل ہو جاتی ہیں کمپنیز، وہ ادارے فیل ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اسکپ ہو جاتے ہیں بزنس سے۔ لیکن اگر کمپٹیشن نہ ہو، اس کے مقابلے میں منوپلی ہو، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ جتنی بھی کمپنی گروتھ کرتی ہوئی ٹاپ لیول کمپنی جو نظر آتی ہیں وہ سب نے کمپٹیشن نہیں کیا، بلکہ انہوں نے منوپلائز کیا ہے، منوپلی رکھی ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئی انوویشن، نئے آئیڈیاز کے ساتھ وہ نیا بزنس ماڈل لے کر آئے ہیں اور وہ ٹاپ گروتھ پہ گئی ہیں۔ جیسے فیس بک ہے، یہ بل گیٹ کی مائکروسافٹ کمپنی ہے، اور گوگل ہے، ان سب کے پاس کوئی پہلے پریویس کوئی ماڈل نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور ماڈل کی کاپی کی ہو، اس کو ریپلیکیٹ کیا ہو اور اس کے ساتھ ہی اپنا کوئی چیزیں اس میں ڈال دی ہو۔ انہوں نے بالکل ایک نئی آئیڈیاز کے ساتھ، نئی خیالات، نیا جو تھا ماڈل، بزنس ماڈل وہ لے کر آئے، اور وہ اس ٹاپ لیول پہ پہنچ گئی جن کا مارکیٹ میں جو شیئر ہے وہ بلینئرز میں چلا گیا۔ تو پیٹر تھیل کہتا ہے کہ اسٹارٹ بائی ڈومینیٹنگ اے اسمال مارکیٹ، کہ آپ کسی چھوٹی مارکیٹ میں پہلے ان ہوں اور ڈومینیٹ کریں، وہاں ایسی مارکیٹ نہ ہو جو بہت بڑی ہو اور آپ وہاں پہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے بڑی مارکیٹ میں ان نہ ہوں، آپ چھوٹی مارکیٹ میں ان ہوں اور ڈومینیٹ کر جائیں۔ مطلب آپ وہاں پہ آپ جب ہو جائیں گے، ڈومینیٹ ہو جائیں گے، آپ بہت بڑی مچھلی بن گئے، تو پھر آپ بڑی مارکیٹ میں انٹری کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ان کو منوپلائز کیا ہوگا۔ تو پہلی اہم بات اس نے یہ کہی ہے کہ آپ ڈومینیٹ کریں اسمال مارکیٹ کے اندر، نش مارکیٹنگ میں جائیں۔
دوسری طرف وہ وہی بات کہہ رہا ہے جی اکنامکس جو ہے وہ تو ہمیں کہتی ہے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہونا چاہیے، منوپلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، منوپلی جو ہے اس سے کنزیومر جو ہوتے ہیں ان سے کمپنی زیادہ پروفٹ لیتی ہیں، کنزیومر کو فائدہ تو پرفیکٹ کمپٹیشن سے ہی ہوتا ہے. لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہتا ہے جی منوپلی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. اگر منوپلی سے آپ زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں، اگر جس کمپنی کی منوپلی ہوگی وہ زیادہ پروفٹ کمائے گی، جب زیادہ پروفٹ کمائے گی تو اپنے امپلائیز کو سیلریز بھی زیادہ دیں گی اور کمپنی بڑی تیزی سے گرو بھی کرے گی. لیکن اس کو پازیٹیو سینس میں اگر منوپلی کو لیا جائے تو منوپلی ایک زیادہ پروفٹ کماتے ہوئے وہ اور اس کو پازیٹیولی پیسوں کو خرچ بھی کر سکتی ہے. اپنے پروفٹ کا کچھ شیئر جو ہے وہ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، غریبوں کے لیے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گوگل نے دیکھیں اتنا زیادہ، جب گوگل کی ایک منوپلی ہے، جب سرچ انجن کے طور پر آپ کو گوگل ہی ذہن میں آتا ہے فوراً، جب آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو آٹومیٹکلی آپ گوگل کھول لیتے ہیں. تو دیٹ مین اس کی منوپلی میں اس نے جو اتنا پروفٹ کما رہا ہے تو اس میں وہ کچھ پورشن جو ہے دوسروں کے لیے، جیسے سوسائٹی کے اندر جیسے گوگل میپ ہے، جیسے ٹریکنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ایز اے کنزیومر کی خدمت کے طور پہ بھی تو پیش کی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کے ساری جو منوپلائز کمپنیز ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کنزیومر کا وہ ایکسپلائٹ ہی کر رہی ہوں، کنزیومر سے زیادہ پیسہ کما رہی ہوں، بلکہ وہ اس کو اچھے کاموں میں بھی پیسہ خرچ کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں. تو پیٹر تھیل کے مطابق منوپلی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ کمپٹیشن والی انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ کمپنیز کا پروفٹ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جاتا ہے. جو کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے کمپنی اپنا پروفٹ کم کرتی جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہیں. منوپلی جب ہوگی تو سب سے پہلا وہ کہتا ہے جی پروپرائٹری ٹیکنالوجی ہونی چاہیے آپ کے پاس پروپرائٹری رائٹس ہوں. اگر آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو پروپرائٹری رائٹس کے ساتھ ہے تو کوئی اور بندہ اس کو یوز نہیں کر سکتا. تو نیٹ ورک ایفیکٹ ہوگا، آپ اپنی چین بنائیں گے اور ایکسیلنٹ برانڈنگ ہوگی، آپ کا ہی کمپنی کا نام ہی آپ کے سامنے آئے گا. جیسے اگر آپ کمپیوٹر میں یا موبائل فون کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایپل ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو ایکسیلنٹ برانڈنگ ہے یہ. تو بلڈنگ منوپلی میں آپ کیا کریں گے، نش مارکیٹ سے سٹارٹ کریں، آپ کسی ایک چیز میں اسپیشلسٹ ہوں اور اسی کو آگے بڑھاتے جائیں، اسی کے اندر کام شروع کریں، چھوٹی مارکیٹ میں ہوں اور چھوٹی مارکیٹ پہ کام کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں گے. جیسے امیزون جو تھا اس نے صرف بکس کے حوالے سے ہی جب سٹور بنایا، اگر جو اس پہ تو تھا کہ یہ سٹور سب کچھ ہے، لیکن اس میں صرف وہ بکس ہی بیچتا شروع ہوا آن لائن، پھر بڑھتا سی ڈیز اور آہستہ آہستہ دنیا میں ٹاپ لیول کی کمپنی بن گئی جہاں پہ آپ آن لائن چیزیں خرید سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جناب آپ نش مارکیٹ سے شروع کریں. ونس یو ڈومینیٹ اے نش مارکیٹ ٹو ایکسپینڈ ٹو ایڈجسٹنٹ مارکیٹس. جب آپ ڈومینیٹ ہو جائیں گے چھوٹی مارکیٹ میں تو آپ قریبی بڑی مارکیٹس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسٹاپ ڈسرپٹنگ اسٹارٹنگ سینرجائزنگ، آپ مل کر پھر سینرجائز ہو جائیں، ایک اور ایک 11 ہو کر آپ پھر کام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اوورآل زیادہ پروفٹ کمائیں گے، زیادہ تیزی سے گرو کریں گے. تو منوپلی کے لیے یہ اس نے 4 طریقے بھی بتائے ہیں کہ آپ برانڈ ایسوسیٹ ہو جائیں، آپ برانڈنگ کریں، آپ کا ایک برانڈ ہو جس کو لوگ جانتے ہوں. جیسے میں نے بتایا ایپل ہے تو آپ لوگ کہ فوراً جب کمپیوٹر کی سب سے اچھے کمپیوٹر کی بات ہوگی تو ایپل ہی ذہن میں آئے گا. اسی طرح وہ کہتا ہے جی ٹیکنالوجی پہ بھی آپ فوکس کریں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو آپ یوز کریں وہ کوئی اور یوز نہ کر رہا ہو تاکہ آپ اپنے بزنس کو بڑی تیزی سے گرو کر سکیں. ٹیکنالوجی کو یوز کریں پروڈکشن کے اندر بھی، سیل کے اندر بھی. جیسے اسٹیو جاب جو ہے اس کی جو جب آپ بات کرتے ہیں ٹچ فون کی تو آپ کے ذہن میں فوراً اسٹیو جاب کی اگزامپل آئے گی. تو آپ کہتے ہیں جی اس نے بھی ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا جس سے ایک نئی چیز کے بجائے روٹین ڈائل پیڈ ہونے کے آپ چلے گئے ٹچ پیڈ پہ. تو اس طرح نیٹ ورک بنائیں، نیٹ ورک کو یوز کریں. جیسے سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے. تو وہ کہتا ہے جناب اگر آپ اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، مونوپلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کے لیے آپ نیٹ ورک یوز کریں. اور اکانومی آف سکیل ہونا چاہیے کہ آپ لارج سکیل میں اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیل کر رہے ہوں، پروڈیوس کر رہے ہوں. تو اکانومی آف سکیل کے اندر وہ کہتا ہے جی جیسے امیزون کی ہی اگزامپل دوبارہ لی جائے تو انہوں نے اتنی زیادہ اس کی جو بک سیل ہو رہی ہیں تو جب اسکیل لیول جو ہے سیلنگ کا وہ بڑھے گا تو الٹیمیٹلی جو ایکسپینس ہوگا کوریئر کا، سپلائی چین کا، وہ بھی کم ہوتا جائے گا. تو اتنے لیول پہ بلک لیول پہ جب آپ پروڈکشن کر رہے ہوں گے، بلک لیول پہ سیل ہوگی بہت زیادہ ہوگی تو وہ دوسرے جو ایکسپینسز ہیں جو کیریج کے ہیں یا فارورڈنگ کے ہیں، اس کے سپلائی چین کے ہیں، وہ کم ہوتے جائیں گے. تو
آپ منوپلائز میں اس 4 فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو منوپلائز کر سکتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ کو کیپچر کر سکے. تو کہتا ہے پیٹر تھیل کہتا ہے کہ آپ جو یہ 7 کویسچن جب بھی کوئی بزنس شروع کریں نا تو آپ 7 کویسچن ضرور ان کا آنسر ضرور ذہن میں سوچیں. ان کویسچن کو وہ کہتا ہے جناب یہ ضرور آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. نمبر 1 انجینئرنگ کویسچن جو کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, کون سی ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور کس لیول تک یوز کریں گے. جیسے ٹیسلا نے یوز کیا, جتنی بھی بیٹریز ہیں گاڑیوں کی بنانے کے حوالے سے, جتنی بھی گاڑی ہیں تو اس میں اس کی جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی جو تمام جو اچھی لیول کی جو بیٹریز ہیں کار بیٹریز اس میں یوز ہونے لگ گئی. تو ٹیسلا نے اس کو یوز کیا کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اتنا اوپر گرو کیا. ٹائمنگ کویسچن جو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جس بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک وہ چیز پراپرلی اس ٹائم میں پہنچ سکے اور کیا اس پروڈکٹ کا وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح 3rd کویسچن دا منوپلی کویسچن ہے. تو آپ کس طرح منوپلائز کریں گے اپنا بزنس کو کہ کوئی اور آپ کے مقابلے میں نہ ہو. آپ ایسی نئی آئیڈیا, نئی کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں, نیا بزنس کے اندر ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھا, تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دا پیپل کویسچن ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ٹیم ہے, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں. دا ڈسٹریبیوشن کویسچن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. بیچ کمپنیز فیل ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی سپلائی چین جو ہے, ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پراپر نہیں کر پاتی. تو ڈسٹریبیوشن کویسچن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ڈیوریبلٹی کا کویسچن بھی ہونا چاہیے. اور سیکرٹ کویسچن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو بڑی تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے. تو وہ کہتا ہے جی اپنی کمپنی کو 0 سے 1 پر لے جانے کے لیے پیٹر تھیل کہتا ہے نئے آئیڈیاز پر آپ کو کام کرنا پڑے گا. ایک انوکھی چیز آپ کو مارکیٹ میں لے کر آنی پڑے گی. دیکھا دیکھی کسی کی کاپی کرنا اور وہی کام وہی چیزیں بنانا شروع کر دینا وہ کامیاب بزنس گروتھ کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. وہ ہاریزونٹل گروتھ تو ہے کہ 2 سے 4 چیزیں آپ بیچنا شروع کر لیں گے, 4 سے 6 بیچیں گے, لیکن آپ کا کمپنی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ ورٹیکل گروتھ کریں گے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ نیا آئیڈیا, بالکل کوئی نئی چیز کمپنی کے اندر انوویشن لے کر آتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کا ڈیزائن چینج کرتے ہیں, اپنی نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جو پہلے مارکیٹ میں نہ ہو. اس آئیڈیا پہ اگر کام کریں گے تو دیٹ مین آپ 0 سے 1 کی فلاسفی کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ بک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.